السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہے ہماری کتاب حصہ چہارم درجہ 4 کے لیے۔ آئیے ہم آج سبق نمبر 1 پڑھیں گے۔ پہلے سبق کا نام ہے حمد۔ جیسا کہ آپ درجہ 3 میں پڑھ چکے ہیں، درجہ سوم میں، کہ حمد کسے کہتے ہیں۔ حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں صرف اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی۔ حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں صرف اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی۔ آئیے سبق کو دیکھتے ہیں۔ اے دو جہاں کے والی، اے گلشنوں کے مالی، ہر چیز سے ہے ظاہر حکمت تیری نرالی، تیرے ہی فیض سے ہے سرسبز ڈالی ڈالی، پتوں میں تیری سبزی پھولوں میں تیری لالی، سارا ہے کام تیرا پیارا ہے نام تیرا، یہ خاک آگ پانی ہے تیری مہربانی، ہر دم ہوا کے لب پر ہے تیری ہی کہانی، اونچے پہاڑ چپ ہیں دے کر تیری نشانی، ہے دم قدم سے تیرے دریاؤں میں روانی، ہے فیض عام تیرا پیارا ہے نام تیرا۔ تو نے ہمیں بنایا اور سوچنا سکھایا، ہر شے میں ہم نے دیکھا تیرے کرم کا سایہ، جس جا بھی ہم نے ڈھونڈا تیرا نشان پایا، خالق ہے تو خدایا رازق ہے تو خدایا، ہر ایک غلام تیرا پیارا ہے نام تیرا۔ اس نظم کو لکھنے والے ہیں حفیظ جالندھری۔ آئیے پھر ایک بار اس کو غور سے دیکھیے، ہمارے ساتھ مل کر پڑھیے۔ اے دو جہاں کے والی، اے گلشنوں کے مالی، ہر چیز سے ہے ظاہر حکمت تیری نرالی، تیرے ہی فیض سے ہے سرسبز ڈالی ڈالی، پتوں میں تیری سبزی پھولوں میں تیری لالی، سارا ہے کام تیرا پیارا ہے نام تیرا، یہ خاک آگ پانی ہے تیری مہربانی، ہر دم ہوا کے لب پر ہے تیری ہی کہانی، اونچے پہاڑ چپ ہیں دے کر تیری نشانی، ہے دم قدم سے تیرے دریاؤں میں روانی، ہے فیض عام تیرا پیارا ہے نام تیرا۔ تو نے ہمیں بنایا اور سوچنا سکھایا، ہر شے میں ہم نے دیکھا تیرے کرم کا سایہ، جس جا بھی ہم نے ڈھونڈا تیرا نشان پایا، خالق ہے تو خدایا رازق ہے تو خدایا، ہر ایک غلام تیرا پیارا ہے نام تیرا۔ آئیے بچوں اس کا مطلب سمجھتے ہیں کہ اس نظم میں کیا بات بتائی گئی ہے۔ اس نظم میں شاعر کہتا ہے، اے دو جہاں کے والی، اے دونوں جہان کے مالک، اے گلشنوں کے مالک، اے پھول باغیچے کے مالک، ہر چیز سے یہ ظاہر ہوتا ہے اور یہ معلوم پڑتا ہے حکمت تیری نرالی، تیرے ہی فیض سے ہے سرسبز ڈالی ڈالی، اللہ تعالیٰ تیری ہی وجہ سے یہ جو پیڑ پودوں میں سبزی دکھائی دیتی ہے وہ صرف تیری وجہ سے، پتوں میں تیری سبزی پھولوں میں تیری لالی، سارا ہے کام تیرا پیارا ہے نام تیرا، یہ سارا کام تیرا ہے اور کتنا پیارا نام ہے تیرا۔ شاعر کہتا ہے یہ خاک آگ پانی ہے تیری مہربانی، یہ جو مٹی آگ پانی یہ سب جو ہے یہ اللہ تعالیٰ تو نے بنایا ہے اور یہ سب تیری مہربانی ہے، ہر دم ہوا کے لب پر ہے تیری ہی کہانی، ہر وقت بس تیری ہی کہانی میرے لب پر ہے، اونچے پہاڑ چپ ہے دے کر تیری نشانی، اور یہ جو اونچے اونچے پہاڑ دکھائی دے رہے ہیں خاموش ہیں، یہ گواہی دے رہے ہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے ہی بنایا ہے، کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ پہاڑ کو بنا سکے، ہے دم قدم سے تیرے دریاؤں میں روانی، اور یہ بہتا ہوا پانی جو دریاؤں میں دکھائی دے رہا ہے وہ کسی کی وجہ سے نہیں، بس صرف اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہے فیض عام تیرا پیارا ہے نام تیرا، اتنا پیارا تیرا نام ہے۔
تو نے ہمیں بنایا اور سوچنا سکھایا. شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو نے ہم کو بنایا اور سوچنا بھی سکھایا. ہر شے میں ہم نے دیکھا تیرے کرم کا سایہ. ہم نے جہاں بھی دیکھا ہر جگہ بس تیرے کرم کا سایہ پایا. جس جا بھی ہم نے ڈھونڈا, اگر ہم نے کہیں ڈھونڈا بھی, بس تیرا نشان پایا. خالق ہے تو خدایا, رازق ہے تو خدایا. اے اللہ تو سب کو پیدا کرنے والا ہے اور روزی دینے والا ہے. ہر ایک غلام تیرا, پیارا ہے نام تیرا. جتنے بھی لوگ اس دنیا میں تیرے بندے ہیں اور تیرا کتنا پیارا نام ہے. آئیے پیارے بچوں معنی و اشارات کو دیکھتے ہیں, مشکل الفاظ کو سمجھتے ہیں. دو جہاں دنیا اور آخرت, والی مالک, حکمت دانائی, نرالی انوکھی, فیض بخشش مہربانی, سر سبز ہری بھری, دم قدم سے وجہ سے بدولت, شے چیز کرم مہربانی. اس کے بعد دیکھیے جواب دیجئے, اپنی کاپی پر لکھیے. یہ جو معنی ابھی آپ کو بتایا گیا ہے مشکل الفاظ کے معنی, اس کو بھی, اور یہ جو سوال اور جواب اپنی کاپی پر لکھیے بہترین رائٹنگ کے ساتھ. دو جہاں کا والی کون ہے, کتاب سے ڈھونڈ لیجیے. اس نظم میں اس کا جواب لکھیے. اس نظم میں اللہ کی کون کون سی صفات بتائی گئی ہے. اس نظم میں اللہ کے کون کون سے احسانات گنائے گئے ہیں. اس شعر کا کیا مطلب ہے, اس کو بھی اپنی کاپی پر لکھنا ہے. شعر مکمل کیجئے. سوال نمبر 2 کتاب سے ڈھونڈ کے اس کو بھر لیجئے. بہت آسان ہے, مشکل نہیں ہے. سوال نمبر 3 بے ترتیب حروف کو ترتیب سے جوڑ کر بامعنی لفظ بنائیے. جیسے ایک مثال دی ہوئی ہے ٹھیک اسی طریقے سے آپ کو بنانا ہے. بہت آسان ہے. اس نظم کو زبانی یاد کیجئے. اس طریقے سے آپ کا ایک سبق مکمل ہوا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.